آسان کرتا ہوں آپ کے لیے. لفظ غلام عربی میں استعمال ہوتے بیٹوں کے لیے بھی، اور لفظ غلام کا ترجمہ جب وہ کرتے تھے ان غلاموں کے لیے تو اسلام کہتا تھا انہیں ولد کہو، اولاد کہو، بیٹا کہو، بیٹی کہو. روایت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے لحاظ سے اگر کوئی غلام کسی کے گھر میں غلام رہے تو 7 سال کے بعد غلام خود بخود آزاد ہو جاتا ہے. تو غلام کے مسائل میں ہمارے اور آپ کے پاس جو معلومات ہیں اسلام کے حوالے سے وہ کامل نہیں. اپنا جیسا خود کھاتے ہو ویسا اسے کھلاؤ، جیسا خود پہنتے ہو ویسا اسے پہناؤ. اتنا مشکل کر دیا اسلام نے غلام رکھنا کہ انسان نے سوچا اس سے بہتر اسے آزاد کر. یہ طریقہ تھا. رفتہ رفتہ غلام آزاد ہوتے چلے گئے، نہ معاشرے کا نظام بگڑا، نہ امن و امان کی صورتحال کا مسئلہ بنا، نہ ان کے روزگار کی پرابلم ہوئی. پھر سوچئے کیا نوازی ہے غلاموں کے ساتھ. ذرہ نوازی کہوں، غلام نوازی کہوں، کہ باقی سب کے سب تو اپنے طور پہ کرتے ہوں گے، مگر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت قمبر کے ساتھ 2 لباس خرید فرماتے ہیں. اور یہ 2 لباس خرید فرما کر، ایک سستا لباس، ایک مہنگا لباس، یوں سمجھیے ریشو کے لحاظ سے، ایک 2 درہم کا لباس، ایک 10 درہم کا لباس. امام نے 2 لباس خرید فرمائے. اب اگر کوئی اور شخص ہو تو اچھا لباس خود پہنے گا اور 2 درہم کا لباس اپنے غلام کو پہنائے گا. امام نے 10 درہم والا لباس قمبر کو عطا کیا، 2 درہم کا لباس خود پہنا. قمبر نے مولا کی خدمت میں عرض کی، مولا یہ آپ کے شایانہ شان، یہ لباس آپ پہن لیتے، ہمیں یہ لباس ادا کر دیا ہوتا. امام فرماتے اگر کہ نہیں قمبر تم غلام ہو اور ہم تو غلاموں پر کیا کرتے ہیں، تو اس اہمیت کو مولا نے ہم پر غالب کیا، یعنی خودی پر خدا کو غالب کر کے بتایا کہ علی کسے کہتے ہیں. ارشاد فرمایا قمبر تم ابھی جوان ہو اور یہ لباس تو جوانوں کو زیب دیتا ہے، ہم تو ضعیف ہیں، یہ پہن لیں گے. صلوات پڑھے محمد وعلى محمد یا علی. اور کبھی روایات کے لحاظ سے کسی غلام سے غلطی ہو گئی. اس ماہ مبارک میں نے کل اشارہ کیا تھا، امام معصوم حضرت شبر کے حوالے سے، اور میں جب مولا کا نام لے رہا ہوں تو آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. جب کبھی خدا مجھے توفیق عطا فرماتا ہے تو میں جب ہاتھ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد دھوتا ہوں، واش کرتا ہوں، تو میں امام حسن کو سلام پیش کرتا ہوں. پانی پئیں تو امام حسین کو یاد کریں، اور کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئیں تو امام حسن کو یاد کریں. کیسے یاد کریں؟ السلام علیکم یا ابا محمد حسن ابن علی، سلام ہو آپ پر اے ابو محمد، اے علی کے بیٹے حسن. کیوں؟ آپ نے سمجھایا کہ ہاتھ اگر دھوئیں گے کھانے سے پہلے تو فقر مٹے گا، اور کھانے کے بعد دھوئیں گے تو غم مٹے گا. تو نہ فقر ہے نہ غم ہے، امام کی محبت کا بھرم ہے. تو بات سے بات نکل آئی. تو ماہ رمضان میں خاص طور سے امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سارے غلام، اچھا یہ کب کی بات ہے؟ یہ کربلا کے واقعات کے بعد کی بات. اس کی بڑی اہمیت ہے کہ کربلا کے واقعات میں آپ کو ایسے کھینچ کے لے جایا گیا جیسے کہ زنجبار کے حبشی غلاموں کو کھینچ کے لے جایا جاتا تھا. یہ روایت تو آپ نے سنی ہے علماء سے. اس کے بعد امام کا رویہ غلاموں کے لیے اتنی شائستگی، اگر کسی غلام کو آواز دی جواب نہیں دے رہا، آپ اسے تلاش کرتے ہوئے پہنچے، دیکھا کہ وہ سو رہا ہے، اس کے سرہانے آپ نے ہوا جھلنا شروع کر. کیا اٹھانے کا طریقہ ہے کہ سلانے کا انداز دکھائی دیتا ہے. جب ہوا اسے تازی محسوس ہوئی تو آنکھ کھل گئی. ارشاد فرمایا
کہ دن کا وقت کام کے لیے ہوتا ہے، رات کا وقت آرام، جیسے اپنے بیٹے کو باپ نصیحت کرتا ہو ایسے مولا غلاموں کی تربیت فرماتے تھے۔ پھر امام علیہ الصلاۃ والسلام پورے ماہ مبارک میں سال بھر کے معاملات کو اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے شیئر کر کہ آپ سے فلاں کوتاہی ہو گئی تھی، یہ ماہ مبارک ہے، میں آپ کی کوتاہی کو معاف کرتا ہوں۔ آپ خدا سے کہیں کہ خدا سے کیا کہیں کہ جیسے علی بن الحسین نے ہماری کوتاہیوں سے درگزر کیا ہے، ایسے تو سید سجاد پہ اپنا رحم و کرم نازل فرما۔ میرے اور آپ تو غلاموں کو اتنی عزت اسلام نے دی اور بار بار آزاد کرنے کے بہانے ایسے عطا کیے کہ غلام نہ رہے، آزاد ہو گئے۔ اگر اسلام نہ ہوتا تو 1850 میں اگر کانفرنس ہوئی تھی تو یہ کانفرنس ہی نہ ہوتی۔ مسلسل غلامی چلے آ رہی ہے، بس اب فرق ہی ہو گیا، پہلے شخصیت غلام ہوتی تھی، اب نظریات غلام۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بہرحال حساس موضوع، اتنی بات کافی ہے کہ قوم کی غلامی اور ہے، فرد کی غلامی اور ہے۔ اور اب سورہ مبارکہ محمد کی آیت نمبر 7 پر آپ کو ساتھ لے کے چلتا ہوں۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 7، جب قتال کا مسئلہ بیان ہوا تو قتال کے فوراً بعد خدا نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان۔ لگتا ہے جیسے آپ کو یہ آواز دی تھی، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان۔ اور قرآن کے اس پکار پر جواب دینا معصوم نے سکھایا ہے، لبیک اللہم۔ مجھے یاد ہے حیدرآباد کے توس خان ہمارے یہاں ہوا کرتے تھے، حیدرآباد دکن کی بات کر رہا ہوں، اس لیے یاد ہے مجھے کہ وہ جب کبھی آیت درود پڑھتے تھے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، درود پڑھنے سے پہلے پڑھ لبیک اللہم لبیک صلو علیہ وسلموا۔ وہ بھی توس خان تھے، اس لیے ہم نے چاہا کہ آپ کو اس سے ملا دوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان۔ پورے قرآن میں یہ بات کتنی بار استعمال ہوئی، اس کی بحث اپنے مقام پر، جہاں استعمال ہوئی وہاں خدا نے ایسا کیا ہے جو علی کو ولی پکارتا ہے۔ یا ایھا المومن، جو ریسپونڈ کرے گا وہ مومن ہوگا۔ الفاظ کیا ہیں؟ ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کبھی اپنے وجود پہ غور کریں، ہم اللہ کی مدد کریں گے؟ اب میں کیا جملہ استعمال کروں اردو محاورے میں، کیا میں اور کیا میری حیثیت، میں نے بدل دیا الفاظ، کیا میں اور کیا میری اوقات، میں اللہ کی مدد کروں گا۔ تو اگر میں ہو کر اتنا سمجھ رہا ہوں، خدا ہو کر اتنا سمجھ نہیں رہا ہوگا، کیا بات کر رہا ہے؟ ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے۔ تو ایک مدد یہاں سے وہاں جاتی ہے، ایک مدد وہاں سے یہاں آتی ہے۔ میں جملہ کیا کہوں، کبھی میں ناصر خدا بنتا ہوں اور کبھی میں منصور الہی قرار پاتا ہوں۔ غلام کی بات تو غلام کی ہے، بات کہیں اور تک جائے گی۔ آئیے تلاش کرتے ہیں کیا واقعاً ایسا زمانہ ختمی مرتبت میں ہوا کہ خدا نے مومنوں سے مدد طلب کی ہو۔ مدد کے بہت سارے مسائل ہیں اور بہت سارے آج بھی ہم پر سوال رکھتے ہیں کہ خدا کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کیوں کرتے ہو، جب خدا ہو کر مومنوں سے مدد مانگتا ہے تو ہم اگر مومن ہو کر علی سے مدد مانگ لیں، آپ کو پرابلم ہے۔ ہم آپ سے تو نہیں کہتے کہ آپ مانگیے۔ مجھے وہ جملہ بہرحال خطیب مرحوم کا یاد آتا ہے، وہ کہتے ہیں عجیب ہے یہ بیان کرنے والا، یہ جملے کہنے والا شخص جب مسجد بنے چندہ لوگوں سے مانگتا ہے، مدد خدا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ آپ دیکھ لیں جہاں کم از کم انڈو پاک میں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ مسجد بنتی ہے، خدا کا گھر، چندہ کون دے گا؟ روڈ پہ چلنے والا، مزدور، آفس جانے والا، اسکول جانے والا، جس کے پاس پیسے ہوں گے دے گا چندہ۔ تو اگر خدا کے گھر کی تعمیر کے لیے آپ چندہ مانگ سکتے ہیں اور پھر نام خدا کا گھر ہو جاتا ہے، بنا تو میرے اور آپ کے پیسوں سے یہ خدا کا گھر کیسے ہو گیا؟ تو اگر میرے اور آپ کے پیسوں سے خدا کا گھر ہو سکتا ہے تو علی کی مدد بھی خدا کی مدد ہو سکتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اس کو تلاش کرتے
سورہ مبارکہ صف میں آتے، سورہ مبارکہ صف کی آخری آیت، یہ سورہ بڑا حسین لگتا ہے، صف ہے، جب یہ مکمل رکوع کرے گا، اور جو تکلفاً رکوع کرتے ہیں انہیں کمر کی تکلیف رہتی ہے، اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو مجھ سے بعد میں تفصیل سے پوچھ لیجئے گا۔ تو یہ بات کی درمیان میں اس لیے آگے کہ میں نے کمر بیچ میں خود بیان کر دی، تائید کا مطلب ہے کمر کو تھپکی دینا، ٹھیک ہے، جائیے آگے۔ وَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، سورہ صف آیت نمبر 14، بس ہم تائید کرتے اس کی، الذین آمنوا، مومنوں کی، علی عدوہم، کس کے مقابلے پر؟ اب خدا نے اتنی لطافت سے کام لیا کہ اب کافر نہیں کہا، مومن کا دشمن کہہ دیا۔ اتنی حسین تعبیر ہے کہ اب خدا انہیں کافر بھی نہیں کہتا، جو مومن کا دشمن ہو خدا اس کے مقابلے پر مومن کی تائید کرتا ہے۔ اب سمجھ لیں اگر مومن کی دشمنی اتنی مہنگی ہے تو امیر المومن دشمنی کتنی مہنگی ہوگی یار، اگر مومن کی۔ تو یہ آپ کی خدمت مقدس میں سورہ صف کی آیت نمبر 14 تھی۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تائید میں نے کمر کا عنوان پیش کیا، اور کمر کے عنوان کے ساتھ خدا یثبت اقدامکم وَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ۔ یہ تو بات وہاں مکمل ہو گئی، بس وہ ہو گئے مومن غالب ہو جانے والے۔ لیکن کیا تائید کمر کا مطلب کا ثبات قدم؟ اب آئیے اس لفظ نصرت کو اور واضح کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں خداوند عالم نے ایک سے زیادہ مقامات پر نون صاد رے کو بیان کیا ہے۔ صاحبان علم و ادب بیٹھے ہوئے مجھے بتائیں قرآن مجید میں کچھ سورہ اس نام کا ہے کہ نہیں؟ جی بالکل ہے، آپ کہتے ہیں سورہ نصر۔ پورے قرآن میں سورہ اون نہیں ہے، عین واو نون اون، اس کے معنی بھی مدد ہیں۔ نون صاد رے نصر، اس کے معنی بھی مدد ہیں۔ اب اردو میں جس کو مدد کہتے ہیں، عربی میں خود یہ ایک حرف الگ ہے، مدد۔ کیا مطلب ہے؟ جو تجوید کے طالب علم بیٹھے ہوئے قاری صاحبان بھی ہیں، تو اب لفظ مدہ یمدو، تمدید، اینچنا، اس سے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نصر اور اون کے معنی میں۔ چلیے آپ یوں سمجھ لیں ہیلپ، حالانکہ یہ لفظ کہیں اور نکل جائے گا، پھر اس کی عربی کچھ اور بنے گی۔ تو لفظ اون اور نصر میں فرق کیا؟ اون کہتے ہیں اس مدد کو جو عام ہوتی ہے، نصر کہتے ہیں اس مدد کو جو خاص ہوتی ہے۔ کیا فرق ہوا؟ کہ ہر اون نصر کو شامل کر رہی ہے، مگر ہر نصر اون کو شامل نہیں کر رہی۔ اور آسان کر لیتا ہوں، نصر کہتے ہیں دشمن کے مقابلے پہ مدد کو، اور اون کہتے ہیں ساری قسم کی امداد کو۔ دشمن کے مقابلے پر مدد ہو تب بھی اون کہلاتی ہے، اندر نفس پریشان کر رہا ہو اور تب آپ کسی سے مدد مانگیے تب بھی یہ اون کہلاتی ہے۔ اسی لیے جب سورہ الحمد کی تلاوت کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستنصر، کیا لفظ ہے؟ میں نے عربی سے استفادہ کرتے ہوئے صیغہ بدل دیا، نون سواد لے کر دیا، نہیں یہ تو نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ کہ عین، یہ نون والا مسئلہ ہے، عین واو نون جب یا بن گیا، نستعین، اور اسی لفظ کو نصر کے عنوان میں تلاش کرتے ہیں سورہ مبارکہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 80۔ ہو سکتا ہے آپ سب کو زبانی یاد ہو، امام سے محبت ہے اتنی، اور یہ آیت جو 100 مرتبہ پڑھے گا اسے خدا امام زمان کے لشکر میں شامل کرے گا۔ امام زمان کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو جائیے۔ اس آیت کو پڑھیے، کون سی آیت ہے؟ قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا معینا۔ نہیں مولانا آپ کو کیا ہو گیا، آپ معین کو نصیر پڑھ رہے؟ اس کا مطلب ہے کہ خدا نے اگر نون سواد رے کے مادے کو استعمال کیا ہے تو وہاں پر عین واو نون نہیں آیا ہے، معین اور ہے، نصیر اور ہے۔ حبیب آپ کہیے اپنے رب کی بارگاہ میں، ادخلنی مدخلا صدق، کہ مجھے داخل کر سچائی کے ساتھ، وہ اخرجنی مخرجہ صدق، مجھے نکال سچائی کے ساتھ،
وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور میرے لیے قرار دے اپنی بارگاہ سے ایسا مددگار جو سلطان ہو۔ سلطان کا مطلب نام سلطان نہ ہو، بلکہ توانائی کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے مسلح